علماء و طلباء کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کوئی سبق وہ ارشاد فرمائیے۔ دو چیز میں عرض کروں گا، یعنی بطور خاص طلباء کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی دو باتیں ہیں، ایک آپ کا عمل ہے، ایک آپ کا فرمان ہے۔ عمل آپ کا یہ تھا جو علم کے ذوق پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا، چونکہ آپ کاروبار کرتے تھے، اب کاروبار کرتے تھے تو جتنی دیر آپ کاروبار میں رہتے تھے اتنی دیر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے دور رہتے تھے۔ اب جتنی دیر بارگاہ سے دور رہیں گے اتنی دیر علم حاصل نہیں ہوگا، تو آپ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ جس وقت میں کاروبار پہ ہوں گا تم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، اور جب تم کاروبار پہ ہوگے تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر اپنی اپنی معلومات کو اور علم کو ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں۔ جو تم نے سنا ہوگا مجھے بتا دینا، اور جب میں نے سنا ہوگا وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ تھا جذبہ حصول علم کہ کوئی بھی شے مجھ سے مس نہ ہو جائے، مجھ سے رہ نہ جائے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو اور مجھے اس کو سیکھنے کا موقع نہ ملے، بلکہ میں اسے سیکھوں گا۔ اب اس کو اب طلباء جو ہیں وہ اپنے حوالے سے اس پر منطبق کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے طلباء بعض اوقات یعنی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے، چھٹی کر لیتے ہیں یا چھٹی ہو جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے یا بلا مجبوری۔ اب اگلے دن جب یہ آتے ہیں تو کیا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل کی میں تمام کی تمام باتیں جیسے تیسے بھی ہیں میں سیکھ لوں، اس کلاس فیلو کے ساتھ، اس ہمدرجہ کے ساتھ، اس طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر میں اس سے پوری پوری باتیں پوچھوں کہ بھئی کل کیا کیا استاد صاحب نے سکھایا؟ بعض اوقات کئی ہوتا ہے کہ وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی فاضل عربی کے، تو کبھی اسکول کے، تو کبھی کالج کے۔ اب جن دنوں میں پیپر دے رہے پیچھے درجہ چل رہا ہے، اور یہ 15 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد آ کے جسٹ ایک مرتبہ وہ سبق کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھ لیا ہم نے۔ کیا اتنا کافی ہے، یا ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ 15 دن کے لیے تو ان کو بالکل یہ یوں کہہ لے کہ ان کے سر پہ سوار ہو جاتی یہ بات کہ یار 15 دن تک میں نہیں پڑھ سکا، ان 15 دنوں کے اندر درجے کے اندر کیا کیا پڑھا گیا، یا کوئی پیریڈ رہ گیا، بعد اوقات کوئی لیٹ آتا ہے یا جلدی جانا پڑ جاتا ہے، اب اس پیریڈ رہ جانے میں جو علم اس کا رہ گیا اس کو سیکھنے کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے جس کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں اس کو علم بھی اتنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے عرض کیا کہ قبائل عرب کے علم سے زیادہ ان کا علم تھا، علم کے 9 حصے ان کے پاس تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور آپ کو بے پناہ علم عطا کیا گیا، کثیر علوم کے اندر آپ ماہر تھے۔ اس کے پیچھے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا لہذا آپ کو اس لیے علم سارا آ گیا تھا، اس کے پیچھے وہ کوشش، وہ محنت، وہ جذبہ، وہ ہمت اور وہ جنون شامل تھا کہ جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیں، ایک یہی جو میں نے واقعہ عرض کیا کہ آپ نے ایک انصاری صحابی سے باقاعدہ طے کیا کہ بھائی جس وقت میں حاضر نہیں ہوں گا تم نے حاضر رہنا ہے، کوئی ایک لفظ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا نہ ہو جو ہمارے سننے سے رہ جائے۔ تو اب جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کے جملہ فرامین اور جملہ احادیث کو یا تو خود سنا ہے یا باقاعدہ ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے سن کے سنانا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کی علم کے لیے محنت کتنی، اور یہ علم کے لیے محنت ہے جو ان کو ایک مرتبے پر لے کر جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے جو آپ کے بارے میں ایک صحابی نے بیان فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 10 سال کے اندر سیکھی، سورہ بقرہ 10 سال میں سیکھی۔ اب وہ 10 سال میں سیکھنا کیا تھا؟ وہ 10 سال میں سیکھنا 2 اعتبار سے تھا۔ ایک اس اعتبار سے کہ جو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی آیت سیکھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے نہیں جاتے تھے، ایک تو اس اعتبار سے تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ سورہ بقرہ سیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے الفاظ یاد کرتے رہے اور آگے گزرتے رہے، ترجمہ اس کا آ گیا تو کافی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا تو قرآن پاک سے حاصل ہونے والے علم، قرآن پاک کی آیات کے ناسخ و منسوخ، اس سے حاصل ہونے والے مسائل، اس سے استدلال و استنباط کا طریقہ، استخراج مسائل کیسے کیا جائے گا، ان کے
ان آیات کے بارے میں احادیث طیبہ میں کیا فرمایا گیا، یعنی قرآن بحیثیت منبع جملہ علوم کے وہ قرآن پاک کو سیکھا کرتے تھے، اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ سورہ بقرہ انہوں نے 10 سال کے اندر سیکھی۔ تو اب دو چیزیں آپ کی سیرت سے سامنے آتی ہیں، ایک ہے سیکھنے کا جذبہ کہ کوئی بات رہ نہ جائے، دوسرا یہ ہے کہ جس کو سیکھا جائے اس کو اپنے دل میں اتارا جائے۔ 10 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو 10 سال کے اندر اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک بات دل کے اندر اتری ہوئی ہوگی، ورنہ پڑھنے کے اندر تو میرے خیال میں آپ میں اتنے ماہرین موجود ہوں گے کہ اگر ان کو یہ تفسیر صراط الجنان دے دوں، ایک دن کے اندر پوری سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ لیکن وہ جو ایک دن کے اندر پوری سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں گے اس میں، اور جو 10 سال میں پڑھی جائے گی اس میں، دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ایک دن کے اندر آپ پوری جلد پڑھ لیں گے، سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں گے، لیکن وہ آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گی، وہ علم راسخ نہیں ہوگا، وہ علم دل کے اندر رچ بس نہیں جائے گا، وہ علم آپ کے ذہن کے اندر استقرار نہیں پکڑے گا، آپ کو اس کا استحضار نہیں رہے گا۔ لیکن جو آپ نے 10 سال کے اندر سیکھا ہوگا، تھوڑا 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 وہ آپ کے آہستہ آہستہ آپ کا جزو بدن بنتا جائے گا۔ آپ 10 سال کی غذا ایک ہی دن میں کھا لیں تو فوت ہی ہو جائیں گے، لیکن 10 سال کی غذا 10 سال کے اندر ہی کھائیں گے تو وہ غذا آپ کا جزو بدن بنتی جائے گی۔ تو لہذا علم کے اندر، یعنی یوں کہہ لیں کہ علم کے اندر تدریج ہونی چاہیے، تدریج ہونی چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب یہ بولیں کہ پورا سال محنت نہ کروں، سال کے آخر کے اندر پیپروں کے دنوں کے اندر محنت کر کے پورے سال کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، پیپر بھی پاس ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پورے سال کی کمی یوں تو پوری ہو جائے کہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے، اور یوں پوری ہو جائے کہ آپ پیپروں کے اندر پاس ہو جائے، لیکن وہ علم کبھی بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر راسخ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا دو باتیں آپ کے کردار کے حوالے سے، ایک محنت کہ آپ سے کوئی بات رہ نہ جائے، آپ کا پیریڈ رہ جائے، آپ کا کوئی دن آپ کی چھٹی ہو گئی، اس دن کا علم جو ہے وہ آپ سرسری نہ رکھیں کہ یار یہ تو دن نکل گیا تو لہذا زندگی سے نکل گیا۔ نہیں، زندگی سے نہیں نکلا، آپ کی زندگی 24 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں، 8 گھنٹے آپ پڑھتے ہیں، اب وہ جو درمیان کے 2 گھنٹے ہیں وہ اس کو دے کر اس دن کے پورے گھنٹے پڑھنے کے پورے کریں۔ آپ اپنی نیند 8 گھنٹے کی 2 گھنٹے کم کر کے وہ 2 گھنٹے جو ہے آپ استعمال کریں اس کے اندر، کہ آپ کا جو دن مس ہو گیا، جو آپ کا پیریڈ رہ گیا، اس کی کمی بہر صورت پراپر طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ ایک وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ یہ آپ کا کردار تھا۔ دوسری آپ کا ایک فرمان، وہ آپ کا فرمان بطور خاص طلبہ کے حوالے سے ایک 5 چیزوں پر مشتمل ہے، شعب الایمان کی روایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تعلموا العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو وہ سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب یہ سکھانے سے کیا مراد ہے؟ ہماری جو مراد طلبہ کی ہوتی ہے نا، طلبہ کی تو ایک ہی مراد ہوتی ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے سے، کہ درس نظامی پڑھا، درس نظامی پڑھانا، یہ ہے علم سیکھنا اور علم سکھانا۔ علم سیکھنا سکھانا یہ نہیں۔ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ مسجد نبوی شریف میں علم سیکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، 15 دن 10 دن علم سیکھتے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے۔ یا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا اور انہوں نے وہاں علم سکھایا، وہ کون سا تھا؟ درس نظامی تھا، درس نظامی سکھایا تھا انہوں نے۔ اصحاب صفہ درس نظامی کرتے تھے؟ نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نماز کا طریقہ سیکھتے تھے، نماز کا طریقہ سکھاتے تھے۔ وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے تھے، وہ قرآن پاک پڑھنا سکھاتے تھے۔ وہ نماز روزے کے مسائل سیکھتے تھے، وہ نماز روزے کے مسائل سکھاتے تھے۔ وہ باطنی امراض، گناہ، حسد، بغض، تکبر، کینے کی تعریفیں سیکھتے تھے، وہ دوسروں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ تھا علم سیکھنا اور سکھانا۔ تو یہ جو تعبیر خاص ہم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ علم سیکھنے سکھانے سے مراد ہے درس نظامی پڑھنا اور پھر پڑھانا، یہ اس کا ایک فرد ضرور ہے، یعنی ایک فرد ضرور ہے لیکن اس پر موقوف نہیں۔ تو اب اگر آپ قرآن پاک کسی کو پڑھنا سکھا دیتے ہیں، خواہ وہ ہمارا مدرسہ المدینہ برائے بالغان ہے یا اب اس کے علاوہ کسی کو سکھا دیتے ہیں، یا آپ نماز سکھا دیتے ہیں، خواہ وہ قافلے کے اندر سکھاتے ہیں یا اس سے ہٹ کر آپ کسی کا نماز کا طریقہ غلط دیکھتے ہیں اور آپ اس کو نماز سکھا دیتے ہیں، یہ نماز سکھانا، یہ قرآن پاک سکھانا، یہ مسئلہ شرعی بتانا، یہ ساری چیزیں بھی علم سیکھنے اور سکھانے میں آتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میں اس وقت میرا یہ بیان کو درس نظامی تو نہیں ہے، نہ یہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ فقہ ہے، نہ حدیث ہے، نہ تصوف ہے، نہ کلام ہے،
نہ اصول فقہ نہ اصول حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علم سکھانا ہے، اور یہ آپ جو بیٹھے ہوئے یہ علم سیکھنا ہے، تو یہ علم سیکھنا سکھانا جو ہے یہ بھی اس اطلاق کے اندر شامل ہے کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تو لہذا علم سیکھنے کا علم سکھانے کا دائرہ یہ تھوڑا سا وسیع کریں۔ سیکھنے میں آپ سارا ہی سیکھتے ہیں، آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، اطاق، یہ وہ سب اپنے درس نظامی کے اندر سیکھ لیتے ہیں، منطق، فلسفہ، صرف، نحو، یہ سب اس میں آ جاتا ہے، ظاہری باطنی علوم بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن سکھانے کے اندر یہ سب محدود ہو جاتا ہے، سکھانے کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی۔ اب اگر آپ بیان کرتے ہیں، اس بیان کے اندر آپ لوگوں کو نماز کے مسائل بھی سکھاتے ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کا بیان کرتے ہیں، اس جمعے کے بیان کے اندر آپ لوگوں کو نماز کے مسائل سکھاتے ہیں، آپ حسد، بغض، تکبر، کینے کی تعریفیں ان کو یاد کراتے ہیں، آپ ان کی باریکیاں ان کو بتاتے ہیں، آپ حسد، بغض، ریاکاری کی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، یہ بھی علم سکھانے کے اندر آئے گا۔ آپ قافلے میں جا کے 3 دن کے اندر صرف لوگوں کو وضو اور نماز سکھاتے ہیں، آپ یہ بھی علم ہی سکھا رہے، اور یہ وہ علم سکھا رہے جو اصحاب صفہ سیکھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے۔ لہذا پہلی نصیحت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ دوسری بات آپ نے فرمایا وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ، اور علم کے لیے وقار اور سکینت سیکھو۔ سکینت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اطمینان، سکینت اطمینان۔ علم کے لیے وقار اور اطمینان سیکھو، مراد کیا؟ اگر خلاصہ کلام کے طور پہ میں عرض کروں تو یوں کہوں گا کہ باوقار عالم بنے، علم سیکھیں، باوقار طریقے سے عالم بنے، باوقار عالم۔ اب باوقار کون ہوتا ہے؟ باوقار ہونے کا بہت سارا تعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عادات، آپ کی صفائی، یہ چیزیں آدمی کے باوقار ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، اس کی عادات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اندر پسندیدہ نگاہ سے دیکھی جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جو لوگوں میں پسندیدہ ہو، اس کے کھانے پینے کا سٹائل جو ہے نا وہ ایسا ڈیفرنٹ قسم کا ہو کہ لوگ بولے یار انسان نے کھایا کہ کس نے کھایا، یہ چیزیں وقار کے خلاف، یہ آپ کو جیسا باوقار ہونا چاہیے اس کے خلاف۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور سکینت سیکھو۔ آپ کے انداز سے، آپ کے اسلوب زندگی سے، آپ کی طرز حیات سے، ان تمام چیزوں سے وقار اور سکینت جو ہے یہ نمایاں ہوتی ہو۔ یا بڑا باوقار آدمی ہے ماشاء اللہ، یہ نہیں ہے کہ یار اس کو صفائی کا لحاظ ہی نہیں، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، اس کو گفتگو کرنے کا انداز نہیں آتا، اس کو بیٹھنے کا پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے صفائی کس چیز کا نام ہوتی ہے، اس کے جوتے دیکھ لو کتنے گندے، اس کی چادر دیکھ لو کتنے گندی، اس کے کپڑے دیکھ لو کتنے میلے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ وقار کے خلاف۔ تو علم سیکھا جائے اور علم کے ساتھ وقار بھی سیکھا جائے۔ صفائی کے اوپر تو میں نے ایک بیان کیا ہوا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، تو وہ بیان تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ وقار جو ہے وہ ہونا چاہیے، باوقار اور صاف ستھرے طریقے سے رہنا چاہیے۔ اچھا، تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُم مِّنْهُ الْعِلْمَ، جن سے علم سیکھو، جن اساتذہ سے علم سیکھو ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ جن اساتذہ سے علم سیکھو ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی اساتذہ کے سامنے کرنا یہ علم کے بڑے یعنی بنیادی آداب میں سے ہے۔ اب عاجزی کسے کہتے ہیں، استاد کے سامنے عاجزی کا کیا مطلب ہے، اس کو میں ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ عاجزی وہ ہو جو دل سے نکلے اور اعضاء سے ظاہر ہو، جو دل سے نکلے اور اعضاء سے ظاہر ہو۔ یہ نہ ہو کہ دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہے اور ظاہری اعتبار سے آپ عاجزی اختیار کر رہے ہو، یہ پھر عاجزی نہیں ہوتی، یہ منافقت ہو جاتی ہے کہ دل یعنی باطن اور ظاہر جو ہے یہ ایک دوسرے کے موافق نہیں۔ تو عاجزی حقیقتاً دل کے اندر ہو کہ جو مجھے سکھانے والا ہے یہ بحیثیت معلم کے مجھ سے بہتر ہے، لہذا جب اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر عاجزی پیدا، دل میں عاجزی پیدا ہوگی تو پھر اعضاء سے اس کا ظہور بھی ہوگا۔ تو لہذا جن سے علم سیکھو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ چوتھی بات فرمائی وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ الْعِلْمَ،
اور جنہیں تم سکھاؤ ان کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو. یعنی یہ گویا استاد کو فرما دیا کہ جن طلبہ کو تم سکھاؤ ان کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرو. اب ان کے سامنے عاجزی کیا ہے؟ کیا استاد بھی طالب علم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے؟ کیونکہ طالب علم کی عاجزی یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. تو کیا استاد طالب علم کے سامنے یوں کھڑا ہو؟ نہیں. دونوں میں فرق ہوتا ہے. شاگرد استاد کے سامنے عاجزی کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، یہ اور انداز ہوگا. استاد شاگرد کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا، اس کا انداز اور ہوگا. استاد کا کیا ہوگا؟ استاد کے لیے عاجزی ہوگی کہ وہ اپنے دل میں طلبہ کو حقیر نہ سمجھے. کیونکہ عاجزی کس کے مد مقابل ہے؟ تکبر کے. عاجزی کس کے مد مقابل ہے؟ تکبر کے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ حقیر سمجھنا. تو اب عاجزی اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ حقیر نہ سمجھنا. تو استاد طالب علم کو حقیر نہ سمجھے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے روپ کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، اگر اس کا وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہے اس کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے وطن کی وجہ سے، یعنی اس طرح کے کسی بھی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھے. ایک. دوسرے نمبر پہ وہ اسے اس وجہ سے حقیر نہ سمجھے کہ میں استاد ہوں، یہ طالب علم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کوئی وہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے کہ استاد طالب علم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ہوتا ہے. ہزاروں طلبہ ہوں گے جو استادوں سے افضل ہوں گے. استاد علم تو سکھاتا ہے لیکن اس کے دیگر اوصاف خراب ہیں، اور شاگرد جو ہے وہ علم سیکھنے والا ہے لیکن اس کے اندر بڑے پیارے اوصاف ہوتے ہیں. تو لہذا معلم ہونا افضل ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور متعلم ہونا مفضول ہونے کی کوئی دلیل نہیں. لہذا استاد بحیثیت اپنے آپ کو معلم سمجھتے ہوئے شاگرد سے افضل نہ سمجھے، اور شاگرد کو متعلم سمجھتے ہوئے اپنے سے کمتر نہ سمجھے. تو سکھانے والا سیکھنے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے، وہ ان معانی کے اندر ہوگی. پانچویں بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ. فرمایا متکبر عالم نہ بنو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکبر عالم نہ بنو، کیونکہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. متکبر عالم نہ بنو معنی واضح. یہ جو فرمایا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. جہالت سے کیا مراد ہے؟ علم اور جہل تو ایک دوسرے کی ضد ہے. جہل سے مراد ہے جاہلانہ طرز عمل، جاہلانہ رویہ، جاہلانہ عمل. تو فرمایا کہ تمہارا علم یعنی علم نافع، اور علم نافع عند اللہ اور علم نافع فی الآخرہ، یہ تمہارے جاہلانہ رویے کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. جاہلانہ رویہ کیا ہے؟ کہ علم پر عمل نہ ہو. علم کو جب جہل کہا جائے، جب علم کو جہل یعنی عالم کو یہ کہا جائے کہ تم جاہل ہو، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. یہ میں آپ کو قرآن پاک کی اصطلاح بتا رہا ہوں کہ جب قرآن پاک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تم جاہل ہو، تم قوم ہی جاہل ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہے لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں. اس علم کے مطابق عمل نہ ہونے کو لا تعلم، لا یعلم اور جہل اس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، مراد یہ ہے کہ تمہارا علم نافع تمہارے جاہلانہ رویے یعنی بے عملی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. وہ علم تو رہے گا لیکن علم نافع نہیں ہوگا، اور وہ جہالت ہوگی لیکن مراد اس سے جاہلانہ رویہ اور بے عملی ہوگی. تو یہ 5 نصیحتیں آپ نے فرمایا. علم سیکھو اور سکھاؤ. علم کے لیے وقار سیکھو، جس سے علم سیکھو اس کے لیے عاجزی کرو، جسے علم سکھاؤ اس کے سامنے عاجزی کرو. متکبر عالم نہ بنو کیونکہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ قائم نہیں رہے گا.